بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رئیس اعظم ہیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کے صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع وقت کے شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، باخلاف اور دونوں کو طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایت میں ذکر ہو چکا، آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور سبھی بعض علامات روایات میں اور لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی نہیں ہیں۔ عبدہ بن ابی لباتہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ علامات تھے 27ویں اور روایت ہے کہ 23ویں میں بھی، دونوں رات میں شب قدر کی جو اصل رات ہے، جو شب قدر، تو اس میں سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور ہر چیز سجدے میں، یہاں تک کہ درخت وہ بھی سجدے میں گر جاتے، جھک جاتے ہیں، اور وہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے نہ اہل نہ خلق لوگوں کی کہاں وہ بساط جو دیکھیں، وہ کشفیہ کے ذریعے سے جو متقی، پرہیزگار، تقوی گزار والے ولی بزرگ، ان لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ہم لوگ تو اس لائق ہے نہیں، ہم لوگ گناہگار بندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔